بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان نے جدید ترین سینسرز اور ہتھیاروں سے لیس جنگی جہاز یرموک بحری بیڑے میں شامل کر لیا، دشمن کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے بجٹ میں 100% اضافہ کر دیا۔ بھارت کی جانب سے ملکی مفاد کے تحفظ اور خصوصی طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے والے مخصوص دفاعی بجٹ میں 100% اضافہ کر دیا۔ چین اور ایران کے درمیان دفاعی اور تجارتی شراکت داری۔ ایران اور چین نے خاموشی سے ایک شراکت داری کا مسودہ تیار کر لیا ہے جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی اور دفاعی سطح پر وسیع تعاون کریں گے۔ آیا صوفیہ سے متعلق حتمی فیصلے کا حق صرف ترک حکومت کو حاصل ہے؟ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ طیب اردوان نے دیگر ممالک کو اپنے دو ٹوک فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ سعودی عرب میں تفریحی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ میں موجود تارکین وطن کے لیے بڑی خوشخبری۔ مشکوک لائسنس کا معاملہ، پاکستانی پائلٹس کے لیے خوشخبری۔ میزائل حملہ، پاکستان کا سعودی عرب سے اظہار یکجہتی۔ قیدیوں کی رہائی، افغان حکومت کے معاہدے سے روگردانی پر طالبان بھی میدان میں آ گئے، اہم فیصلہ کر لیا۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات میں 6 شہری زخمی۔ ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر دیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاک بحریہ کے لیے تعمیر کردہ جدید کارویٹ PNS یرموک کو بحری بیڑے میں شامل کر لیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں تقریب منعقد ہوئی۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا کہنا تھا کہ PNS یرموک کی بحری بیڑے میں شمولیت پاک بحریہ کے لیے اہم سنگ میل۔ بحری بیڑے میں جدید کارویٹ کی شمولیت پاکستان کے سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی طاقت کو بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ سربراہ پاک بحریہ نے کہا ہے کہ یہ جہاز پاک بحریہ کے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے اقدامات کے ذریعے خطے میں پائیدار بحری توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے بجٹ میں 100% اضافہ کر دیا۔ بھارت کی جانب سے ملکی مفادات کے تحفظ اور خصوصی طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے والے مخصوص دفاعی بجٹ میں 100% کا اضافہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی حکومت کے مرکزی بجٹ برائے 2020 سے 2021 میں دفاعی بجٹ میں زبردست اضافے کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے بجٹ میں 100% کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل ایک یورپی ریسرچ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ بھارت دفاعی خراجات کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جس نے سال 2021 سے 2020 کے لیے 77 کروڑ 85 ارب روپے کا دفاعی بجٹ منظور کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اور چین نے خاموشی سے ایک شراکت داری کا مسودہ تیار کر لیا ہے جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی اور دفاعی سطح پر وسیع تعاون کریں گے۔ یہ معاہدہ ایران کے توانائی سمیت باقی سیکٹرز میں چین کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ مجوزہ معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی ان کوششوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جن میں وہ ایرانی حکومت کے جوہری اور عسکری مقاصد کو بنیاد بنا کر ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شراکت داری پر مبنی یہ مسودہ 18 صفحات پر مبنی ایک مجوزہ معاہدہ ہے جو ایران میں بینکنگ، مواصلات، بندرگاہوں اور ریلویز اور درجنوں دوسرے منصوبوں میں چین کے کردار میں اضافہ کرے گا۔ ایک ایرانی عہدیدار اور تیل کے تاجر کے مطابق اس کے بدلے چین اگلے 25 سال تک ایران سے متواتر اور خصوصی رعایتی قیمت پر تیل حاصل کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت ایران اور چین کے درمیان عسکری تعاون اور چین کو ممکنہ طور پر اس خطے میں قدم جمانے کا موقع بھی مل گیا ہے۔
جہاں امریکہ دہائیوں سے تصویراتی مقاصد کی وجہ سے موجودگی رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ سے متعلق حتمی فیصلے کا حق صرف ترک حکومت کو حاصل ہے، باقی ممالک کا کام صرف اس فیصلے کا احترام کرنا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق اپنے ایک انٹرویو میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ وہ جگہ ہے جہاں فتح سلطان محمد خان نے پہلی نماز جمعہ ادا کی اور اسے فتح کی علامت کے طور پر مسجد میں تبدیل کیا ہے۔ اس وجہ سے معاشرے کے ذہن و دل میں اس جگہ کا ایک ناقابل تنسیق مقام ہے۔ طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ 1934 میں آیا صوفیہ کی عجائب گھر میں تبدیلی کے فیصلے نے ملت کو کافی مایوس کیا۔ اس مقام کو اپنی اصل شناخت کی طرف واپس پلٹنا ضروری تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی مجلس شورا نے اسے پیش کی گئی درخواست کا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ آیا صوفیہ کی حیثیت سے متعلق حتمی فیصلے کا حق کسی اور کو نہیں، صرف ترک ملت کو حاصل ہے اور یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے۔ باقی ممالک کا کام صرف اس فیصلے کا احترام کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین نے مملکت میں کورونا وائرس کی وجہ سے تعطل کا شکار تفریحی مراکز کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے ہماری پرامن اور محفوظ تفریحی ہیش ٹیگ کے عنوان سے سوشل میڈیا پر ایک مہم بھی شروع کی جا رہی ہے، جس میں شہریوں کو تفریحی سرگرمیوں کی بحالی کے حوالے سے مطلع کیا جا رہا ہے۔ اس مہم کے تحت ملک میں مختلف شہروں میں ہونے والی تفریحی سرگرمیوں اور پروگرام کی تفصیلات بھی بتائی جائیں گی۔ اس حوالے سے سعودی حکومت نے ہدایت نامہ جاری کیا ہے اور ہدایت میں تفریحی سرگرمیوں کے دوران سماجی فاصلہ، ماسک پہننا، مقرر کردہ راستوں پر چلنا اور تفریحی سرگرمیوں کا تعین کرنا اور باہمی فاصلہ قائم رکھنا جیسی شرائط ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں موجود تارکین وطن کے حوالے سے بڑا فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں موجود تارکین وطن کو رعایت دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نوجوان تارکین وطن کو شہریت دینے کے لیے کوئی راستہ نکال رہے ہیں، لوگ اس سے خوش ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امیگریشن کے بارے میں جلد ہی ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ اس میں ان نوجوانوں کو شہریت دینے کی راہ ہموار کی جائے گی جو اپنے والدین کے ہمراہ بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ آئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملائیشین ایئر لائن سے وابستہ پاکستانی پائلٹس کے لیے اچھی خبر ہے کہ سول ایویشن نے پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سول ایویشن نے دنیا بھر کی ایئر لائنز میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس اور انجینئرز کے لائسنس کی تصدیقی عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ملائیشین ایئر لائن میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کے لیے خوشخبری ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے 17 میں سے 16 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کی طرف میزائل اور ڈرونز حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کا مقصد شہری اہداف کو نشانہ بنانا تھا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جوائنٹ کولیشن فورسز نے بیلسٹک میزائل اور بموں سے لیس ڈرون کو کامیابی سے فضا میں ہی روک کر قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا، جو قابل تحسین ہے۔ دفتر خارجہ نے بیان میں پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کی سلامتی اور اس کی جغرافیائی سالمیت کو لاحق خطرے کے خلاف مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ کابل حکومت کو طالبان قیدیوں کو معاہدے کے مطابق رہا کرنا ہوگا۔ امارات اسلامی افغان طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ جہاں تک قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی رہائی امارات اسلامی کی جانب سے فراہم کی جانے والی مطابق ہونی چاہیے۔
ترجمان سہیل شہین نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جہاں تک قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی رہائی امارات اسلامی کی جانب سے فراہم کی جانے والی فہرست کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ باتیں دوحہ میں طے پا چکی ہیں۔ کچھ روز پہلے افغان حکومت نے امن معاہدے سے روگردانی کرتے ہوئے انتہائی خطرناک سمجھے جانے والے سینکڑوں طالبان قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 600 طالبان قیدیوں کے خلاف ابھی بھی سنگین فوجداری مقدمات چل رہے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات میں بچی اور 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق کھوئیرٹا سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 11 سالہ بچی اور خاتون سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے بھرپور جواب دیتے ہوئے شہری علاقوں کو نشانہ بنانے والی بھارتی چوکیوں کو ہدف بنایا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔